انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ ترجمہ کنز العرفان، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو ان قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، اس تفسیر صراط الجنان میں، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسجدیں آباد کرنے کے مستحق یہ مومنین ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے میں یہ امور بھی داخل ہیں، جھاڑو دینا، صفائی کرنا اور روشنی کرنا، اور مسجدوں کو دنیا کی باتوں سے اور ایسی تمام چیزوں سے محفوظ رکھنا جن کے لیے وہ نہیں بنائی گئیں۔ مسجدیں عبادت کرنے اور ذکر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور علم کا درس بھی ذکر میں داخل ہے۔ مسجد نبوی کی اگر ہم دیکھیں تو ابتدائی تزئین و آرائش مسجد نبوی میں سب سے پہلے اعلیٰ فرش حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈالے۔ اس سے پہلے صرف بجری تھی، یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر ہوا کرتے تھے۔ اس کی عالی شان عمارت سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنائی۔ اس میں سب سے پہلے قندیلیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے روشن کی۔ عہد فاروقی میں رمضان کی تراویح کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے چراغاں کیا، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نور قبر کی دعا دی۔ یعنی آپ نے فرمایا الہی جس طرح عمر نے ان قندیلوں کے ذریعے، چراغاں کے ذریعے، روشنیوں کے ذریعے ہماری مسجد کو روشن کیا ہے الہی، تو اسی طرح ان کی قبر کو روشن فرما۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المقدس میں کبریت احمر کی روشنی کی، جس کی روشنی 12 مربع میل میں ہوتی تھی، اور اسے چاندی سونے سے آراستہ فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں اور کہ یہ انتظام و انصرام، ان کی صفائی ستھرائی، ان کی لائٹنگز وغیرہ، یہ ہمارے بزرگان دین سے چلی آ رہی ہے۔ مسجدیں بنانے کا حکم اور ان کی تعمیر کے فضائل بکثرت احادیث میں مذکور ہیں۔ ترغیب کے لیے چند احادیث طیبہ سماعت فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجدیں تعمیر کرو اور انہیں محفوظ بناؤ۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ صحیح مسلم شریف کی یہ روایت، اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ آخری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے حلال مال سے وہ گھر بنایا جس میں اللہ عز و جل کی عبادت کی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مساجد کو بنانا اور ان کو آباد کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کریم کی ذات ہمیں مسجدوں اور مدرسوں سے محبت نصیب کرے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔